بزرگان دین کی سیرت کو دیکھیں، ان کی دنیا سے بے رغبتی دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں آج کی، کل کی، آنے والے 10 سال کی فکر ہوتی، لیکن ہم بزرگان دین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کس قدر اللہ پاک کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ فقر و فاقہ، بے روزگاری، اس طرح کے مسائل ان کو پریشان نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرتے ہیں۔ ہم ٹینشن میں دیوانے ہوئے جاتے ہیں، پاگل ہوئے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھیں تو وہ صبر و شکر سے عبارت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ زمین پر اینٹ کا تکیہ لگائے آرام فرما رہے ہیں، اور ان کی داڑھی اور تمام چہرہ غبار آلود ہو گیا ہے، مٹی آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان صاحب کی حالت دیکھی تو عرض کی، مولا تیرا بندہ ضائع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جب میں اپنے کسی بندے پر اپنے کرم کے دروازے مکمل طور پر کھول دیتا ہوں تو اس سے دنیا کی الفت ختم کر دیتا ہوں۔ دنیا کی الفت رہتی ہی نہیں ہے، دل میں صرف آخرت کی تیاری کا جذبہ موجزن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور جب کسی سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے تو اس کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذخیرہ کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس انسان کے مال اور اولاد میں سے کچھ باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو تنگ دستی کو، بے روزگاری کو، محتاجی کو برا سمجھتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے ایسے اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح مجھ پر تنگی پریشانی نہ آئے، فاقہ نہ آئے۔ اور کوشش کرنی بھی چاہیے کہ اتنا مال کمانے کی کوشش تو کرنی ہی چاہیے کہ بندہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی سے مانگے نہیں، کسی پر محتاج بن کر نہ پڑا رہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی مزید کوششیں کرتا ہے، یہ بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے، اللہ پاک کے نزدیک محبوب کیا ہے، پیارا کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا کہ جب تم محتاجی کو اپنی طرف متوجہ پائے تو اسے خوش آمدید کہے، اور جب تم مال و دولت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھو تو کہو، دنیا میں مجھے کسی گناہ کی سزا جلدی مل رہی ہے۔ ہمارا نظام ہی الٹ ہے، ہم مال آنے کو ایک نعمت سمجھ رہے ہوتے کہ کوئی نیکی کام آ گئی، کہ چاروں طرف سے مال آنا شروع ہو گیا، اور جب پریشانی آتی تو نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ۔